ڈاکٹر صاحب اس کرونا نے تو بہت نقصان پہنچایا ہے، تھرو آؤٹ دی ورلڈ بہت نقصانات پہنچائے ہیں۔ شراز بھائی آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ اس پینڈیمک نے بہت نقصان پہنچایا، لیکن میری عادت ہے، آپ کی بھی ہے ویسے، کہ ہر چیز کا پازیٹیو اسپیکٹ بھی دیکھنا چاہیے۔ تو اس میں ایک یہ چیز ہے کہ شروع ہی سے ہنود، یہود اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہم پہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اور چند ملکوں میں تو حجاب لینے کے اوپر بڑی لیدے ہوئی، ناروے، سویڈن، ڈنمارک وغیرہ نے، آسٹریلیا نے، انہوں نے کہا کہ یہ حجاب کینسل کیا جائے، فرانس والوں نے کہا کہ یہ خواتین کا حجاب بند کیا جائے، اور اس کے بعد یہ مرد اور عورت وہ گلے ملتے تھے اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کے بعد مرد اور عورت شیک ہینڈ کرتے تھے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک یہ فائدہ ہے کہ اب وہی ٹرمپ اور فرانس والے اور جتنے بھی اسکینڈینیوین کنٹریز کے اور یورپ کے ممالک ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب حجاب پہننے میں کوئی پابندی نہیں، بلکہ یہ تو انسان کو بچاتی ہے اس وبا سے، اور بلکہ انگلینڈ میں انہوں نے ماسک لے کر اور حجاب لے کر بیٹھنا، ماسک یا حجاب لے کر بیٹھنا انہوں نے ٹرینوں میں اور بسوں میں کمپلسری قرار دے دیا۔ تو ہمیں اس سے خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلامی جو طریقہ حیات، جو کہتے ہیں نا ایک نظریہ حیات ہے، قرآن پاک اور قرآن مجید، فرقان حمید ایک مکمل نظریہ حیات ہے، تو وہی قرآن مجید کا نظریہ اب کفار نے بھی اپنانا شروع کر دیا ہے۔ تو حجاب کی بات ہم نے کر لی، اس کے بعد ہجوم سے دوری، تو جتنے بھی نائٹ کلبز ہیں اور ڈسکوز ہیں اس کے وہ بند ہو گئے، تو ناچ گانا اور یہ ہجوم بند ہو گیا، اور وہاں پر جو جوا خانے میں جوا کھیلا جاتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ تو یہ اسلام یہی کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بری ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لڑکے اور لڑکی کا ہاتھ ملانا جو کہ معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اب وہ ہاتھ ملانے سے بھی گئے، اور حجاب اپنی جگہ قائم ہے، اس کی برقعے کو لوگوں نے کہا کہ بالکل برقع، کیونکہ بال بھی ڈھانپ لیتا ہے، سر بھی ڈھانپ لیتا ہے، تو جراثیم اس میں کم آئیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں، اور اسلام کے اندر کہا جاتا ہے کہ سود کا کاروبار نہیں ہونا چاہیے۔ اب گورا بھی، انگریز بھی، وہاں 0% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بینکس چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو دکھا دیا ہے کہ تم جو اسلام کو دقیانوسی کہتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس وبا کی صورت میں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید جو کہتا ہے وہ درست کہتا ہے۔ اور اب دبے دبے ایک ان کی 60 سال کی ایک نن ہے، سسٹر، وہ بہت عرصے سے کلیساؤں میں کام کر رہی تھی، اس نے کہا کہ بالکل میں آج سے میں مسلمان ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے لیے بہت زیادہ محترم ہیں، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی سلام پیش کرتی ہوں۔ تو یہ واقعات ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں کہ جب بغداد میں مسلمان اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے اور وہاں مناظرے ہو رہے تھے، کوا حلال ہے یا حرام ہے، یا سوئی کے نکے سے فلاں چیز گزر سکتی ہے یا نہیں گزر سکتی، تو ہلاکو خان نے وہاں پر حملہ کیا اور سب کو اس نے تہ و تیگ کر دیا اور سب کی کتابیں ان کی جلا دی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد پہ آیا، اور ہلاکو خان کا ہی اولاد اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر کئی سو سال اس نے ہندوستان پر حکومت کی۔ اسی طرح اس عذاب میں گو چند نیک اور شرفا بھی اس میں سے
پس جائیں گے، ان کو بھی نقصان ہوگا۔ لیکن آپ کو زیدی صاحب یہ بھی پتہ ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فلاں آبادی کو برباد کریں، تو وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا حضور خالق کائنات وہاں پر ایک ایسا بزرگ ہے جو کہ دن رات آپ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو اس کے اندر تو وہ بھی مارا جائے گا۔ تو آپ نے کہا سب سے پہلے اس کو آپ ہلاک کریں، جو کہ صرف اپنی بخشش کے لیے ہی کام کرتا رہا ہے، اس نے اپنے ارد گرد کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن یہ تمام چیزیں میرے ذہن میں آئیں اور میں نے یہ پڑھی، تو میں نے کہا کہ یہ کوئی شخص بھی اس قسم کی بات بیان کر سکتا ہے۔